مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ اس کا پہلا چیپٹر یوں بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ آداب الطالب فی نفسہ، یعنی ایک طالب علم کہ وہ آداب یا وہ اخلاق یا وہ مینرز جن کا تعلق اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے۔ اور اس چیپٹر میں سب سے پہلے وہ جس پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ اسی پوائنٹ پر اپنی ڈسکشن کو بیس کریں گے، وہ ہے کہ العلم عبادت، کہ علم ایک عبادت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ یعنی شیخ بکر ابو زید رحمہ اللہ، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک طالب علم کو ہمیشہ یہ چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، and he should always be mindful of this thing، کہ جو علم وہ حاصل کرنے لگا ہے یا وہ علم جو وہ حاصل کر رہا ہے وہ ایک عبادت ہے۔ جب انسان علم کو عبادت سمجھ کے حاصل کرے گا تو انسان کا جو ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو جسٹ ایک فارمیلٹی، اگر وہ اس کو کنسیڈر کرے۔ خاص طور پہ ہم دینی علم کی آج بات کریں گے، اور آبویسلی میں پھر دنیاوی علم کے بارے میں بھی ڈسکشن کروں گا۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے انشاءاللہ اس میں میں ڈیٹیل میں عبادت کے مفہوم کو ڈسکس کروں گا، اس کے ساتھ ساتھ علم کی فرضیت اس کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، پھر اس کے بعد ہم قول سے پہلے جو علم ہے اس کے مفہوم کو ڈسکس کریں گے، پھر ہم دنیاوی علم ہے اس کی حیثیت کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر آخر میں ہم انشاءاللہ العزیز اس کو سمرائز کریں گے۔ تو فرسٹ لیٹ us discuss and let us start with the statement of the author himself، جس میں وہ کہتے ہیں کہ علم ایک عبادت ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ بعض اہل علم یعنی some scholars ان کا یہ اوپینین ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں العلم صلاۃ السر و عبادت القلب، کہ علم ایک خفیہ نماز ہے، it's a secretive prayer، و عبادت القلب، اور یہ دل کی عبادت ہے۔ اب آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علم عبادت کیسے ہے؟ آبویسلی علم کی اہمیت کا ہمیں پتہ ہے، اور ہر بندہ اس کی اہمیت کو جانتا بھی ہے، اور آبویسلی وی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکنالج اٹس امپورٹنس۔ لیکن اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دین کہاں پہ کہتا ہے، کہاں پہ لکھا ہے کہ یہ عبادت ہے، آپ کیسے ثابت کرتے ہیں اس کو یہ عبادت ہے، تو آبویسلی وی نیڈ ٹو ایکسپلین دیٹ تھنگ ٹو ہم۔ آئیے سب سے پہلے عبادت کے مفہوم کو ڈسکس کر لیتے ہیں، تاکہ پھر ہم یہ انڈرسٹینڈ کر لیں یا سمجھ لیں کہ علم عبادت کس طرح بنتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام، کلاسیکل اسکالرس میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ عبادت کی جو ڈیفینیشن وہ بیان کرتے ہیں وہ غور طلب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة۔ وہ فرماتے ہیں کہ عبادت جو ٹرم ہے یہ ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے۔ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، حج کر لینا، زکوٰۃ دے دینا، یا اسی طریقے سے کچھ اہم ریچولز جو عام طور پہ ہم پرفارم کرتے ہیں اپنی ڈیلی لائف میں، بس یہی عبادت ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی عنہ جو کہ کلاسیکل اسکالرز میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ عبادت کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ العبادت اسم جامع، عبادت ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے۔ جیسے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم صرف 5 وقت نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، زکوٰۃ دے دینا یا حج کر لینا، یا کچھ سرٹن ریچولز ہیں ان کو پرفارم کر لینا، بس یہیں تک اس کی ٹرم محدود ہے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، عبادت ایک بہت کمپریہنسو ٹرم ہے، اور وہ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ، وہ ہر اس ایکشن کے لیے بولی جا سکتی ہے، یہ ٹرم ہر اس ایکشن کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ ایکشن جو انسان اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے لیے پرفارم کرے۔ نہ صرف ایکشن بلکہ ہر وہ سٹیٹمنٹ یا سپیچ جو انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے لیے بولے، وہ سب کا سب عبادت میں شامل ہے۔ تو ہر وہ ایکشن جو انسان اللہ کے لیے پرفارم کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کی رضا اور محبت کو اچیو کرنے کے لیے، وہ عبادت میں شامل ہے۔
تو جب ہم کہتے ہیں علم عبادت ہے تو آبویسلی اگر انسان علم کو حاصل کر رہا ہے اس لیے تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، یا اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں، اللہ نے جو انجنکشنز انسان کے لیے بھیجے ہیں ان کو فلفل کر لے، ان کو انسان اوبے کر لے، تو آبویسلی وہ کیوں کر انسان کے لیے عبادت نہیں بنتے۔ تو نالج جو ہے وہ اٹ سیلف انسان کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اب جب ہم نے یہ بات کر لی کہ نالج ایک عبادت ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عبادت کیا یہ فرض ہے، جس طرح ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں اپنے کامن لینگویج میں کہ کیا یہ فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، یعنی کیا یہ فرض ہے یا تطوع یعنی نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت ہے۔ تو آئیے ہم اس پہ ذرا تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بجائے یہ کہ میں آپ کو ڈائریکٹلی یہ کہوں کہ علم عبادت ہے اور عبادت جو ہے یہ فرضی عبادت ہے، اس کو ذرا اس کی لاجک کو ذرا سمجھیے جو بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے۔ دیکھیے، کوئی بھی عمل اگر انسان پرفارم کرتا ہے یا کوئی بھی سٹیٹمنٹ انسان کہتا ہے، ہمارا دین انسان کو رسپانسبل ٹھہراتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو بھی تم نے عمل پرفارم کرنا ہے یا جو بھی تم نے سٹیٹمنٹ کہنی ہے، میک شور کہ تم سوچ سمجھ کے اور علم کی بنیاد پر کہو۔ مثال کے طور پہ میں نے نماز پڑھنی ہے، دین کہتا ہے نماز پڑھنی ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن نماز پڑھنے سے پہلے تم پر لازم ہے اور تم پر فرض ہے کہ تم اس نماز کا طریقہ جو ہے اس کو جانو۔ وہ کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ اسی طریقے سے میں نے دین کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، میں یہ سیشن جو ڈیلیور کر رہا ہوں، جو میں دین کی دعوت یا تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، یا میں اسی طریقے سے کسی بھی انداز سے دین کو پروپیگیٹ کر رہا ہوں، اللہ کے احکامات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دین کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں، تو میرا دین مجھے یہ کہتا ہے، مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ میک شور کہ آپ جو بھی کوئی بات کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی بیسڈ اپان نالج۔ یہ ہمارے صرف کچھ فرسودہ خیالات یا میری کوئی ذاتی رائے پر مبنی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے پیچھے نالج ہونی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ محمد کی آیت نمبر 19 ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لیجئے أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ جب آپ نے یہ جان لیا، جب آپ نے اس کا علم حاصل کر دیا، جب آپ نے توحید کا اقرار کر دیا، یہ آپ نے سٹیٹمنٹ کہہ دی، یہ قول کہہ دیا، تو وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ اس کے بعد اپنی جو خطائیں ہو گئی ہیں آپ سے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجیے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اور اسی طریقے سے جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کیجیے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جو بہت بڑے امام ہیں، وہ اس آیت سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کو کوئی بھی عمل کرنا ہو یا کوئی بھی سپیچ کہنی ہو، سٹیٹمنٹ کہنی ہو دین کے بارے میں، تو اس پر فرض ہے کہ وہ ان دونوں سے پہلے کیا کرے؟ اس کے بارے میں علم حاصل کرے، اس سے پہلے۔ اسی لیے